السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص دو تین آدمیوں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ قرآن کریم پچھلے لوگوں کی کہانیوں کی کتاب ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم نے ماقبل میں بتا دیا تھا۔ اب آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ایک چیز پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ آج کل کچھ اشعار ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ جو کفریہ اشعار ہوتے ہیں۔ جیسا ایک اشعار پڑھا جاتا ہے کہ مصطفیٰ بن کر خدا خود آئے آمینہ کے آنگن میں، مصطفیٰ بن کر خدا خود آئے آمینہ کے آنگن میں۔ تو کہا کہ اس شعر کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس شعر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شعر کفریہ کلمات میں سے ہیں۔ ایسے اشعار کو کہنے سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور ایسے اشعار سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے حلوہ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں اگر کوئی شخص برا بھلا کہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص لعن طعن کر اپنی زبان درازی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں خیر منائے کہ اس کا ایمان باقی ہے یا نہیں باقی ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ سنت ہے، کیا ہے یہ چیز سنت ہے، مگر پھر بھی وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ وہ جانتا ہے کہ داڑھی سنت ہے، اور جان بوجھ کر وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے۔ تو کہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے شخص کو پہلے تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کو تجدید نکاح کرنا چاہیے، یعنی واپس سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے سنت کا جان بوجھ کر مذاق اڑایا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے اور جان بوجھ کر آدمی یہ غلطی کر رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کے اوپر یہ حکم لگایا ہے تاکہ وہ آئندہ اس فعل کو کرنے سے یا اس طریقے سے بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔